السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو آل؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو کلاس 3۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ آئیے ہم اپنی اسلامیات کی کتاب کا پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوپن یور بک پیج نمبر 7۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر پہلا سبق ہے جس کا نام ہے توحید۔ آئیے ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ماننا، زبان سے اور دل سے اس چیز کا اقرار کرنا، دل سے اس چیز کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسے کہتے ہیں توحید۔ لفظ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنا اور اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا عقیدہ توحید ہے۔ اسلام میں عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے اور اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ ہے، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم عذاب سے بچو۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے پہلے حصے کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے بیٹا تو سب سے پہلے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ کلمہ طیبہ میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اسے توحید کہتے ہیں۔ انسان کلمہ پڑھے بنا مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام دنیا کا مالک ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس لیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے اقرار اور اعتقاد کے بغیر ہمارا کوئی عمل یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ توحید کا الٹ شرک ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنانا۔ شرک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانا، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، تو یہ تو شرک ہوا۔ ہم تو توحید کے پابند ہیں، ہمارا عقیدہ تو توحید ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ توحید ہے۔ ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کو اس کائنات کا مالک سمجھتے ہیں، تو ہم تو شرک بالکل نہیں کر سکتے، اور شرک کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ توحید کا مطلب سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کا دل سے اقرار کرنا، اس کا زبان سے اقرار کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا۔ آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے رسالت۔ پہلا ہمارا ٹاپک تھا توحید، اب ہمارا ٹاپک ہے رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے مقدس بندوں کو بھیجا۔ ان بندوں کو نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ رسول ان نبیوں کو کہا جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو توحید کا سبق دیا اور شرک سے روکا۔ دیکھا پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بھیجے تھے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، انہوں نے بھی صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے روکا۔ انہوں نے تمام انسانوں کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کے علاوہ
ہمدردی، اخوت، عدل و انصاف اور رواداری کا درس دیا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو بیٹا رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں نے کیا درس دیا، ان نبیوں نے کیا تعلیم دی، ان نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، توحید کا درس اپناؤ اور شرک سے ان سب کو روکا۔ ٹھیک ہے، اگلا ہمارا ٹاپک ہے آخرت۔ اسلام میں آخرت سے مراد وہ دن ہے جس دن ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اس دن کو اسلام میں یوم آخرت کہتے ہیں۔ آخرت کے دن کو بیٹا قیامت کا دن بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب قیامت کا روز آئے گا، آخرت کا روز آئے گا، اس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے یہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اور اس دن تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہمارے اعمال ناموں کا حساب کتاب ہوگا۔ اس دن کو آخرت کا دن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس وقت ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اسے یوم قیامت کہتے ہیں۔ اس دن کو یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے۔ وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اس دن ان تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہر کسی کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اسے جنت میں بھیجا جائے گا، جن کے برے اعمال ہوں گے ان کو ان اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم قیامت کہتے ہیں۔ اسی لیے پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ تمام ہم دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ہم سب کو اچھے راستے پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، تاکہ آخرت میں ہمیں اس کا اچھا صلہ ملے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے، اور اس سبق میں جو ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے۔ اللہ حافظ۔